إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انبیاء کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کی ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کو اپنی تفسیر قرطبی نے نقل کیا ہے۔ عبارت اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا لجمیع الناس فمن آمن به وصدق به سعید ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الامم من الخسف والغرق۔ امام قرطبی نے سورہ انبیاء کی جو آیت کریمہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس سے قرطبی میں نقل کی۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا لجمیع الناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں میں دو طریقے کے لوگ ہیں، مومن اور کافر۔ فمن آمن به وصدق به سعید، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی، وہ کامیاب ہو گئے، خوش نصیب ہو گئے، تو مومن لوگ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ، اور جو ایمان نہیں لائے آپ پر، اس کا فائدہ دیکھیے، یعنی انکار کرنے کے بعد بھی، ایمان نہ لانے کے بعد بھی فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ ایمان نہیں بھی لایا نبی پر تو سلیم مما لحق الامم من الخسف والغرق، تو ایسا آدمی کم سے کم، ایسی قوم کم سے کم غرق سے اور خسف سے، خسف مانے دھنسا دیا جانا،
اور غرق مانے غرق کر دیا جانا، اس سے تو بچ جائیں گے۔ پہلے قومیں جو ہوتی تھیں جب وہ اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتی تھیں تو ایک عام عذاب آتا تھا اور پوری قوم کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا تھا۔ جی جی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے اوپر عذاب آیا۔ فرعونی ہے، ان کو پانی میں ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ قارون ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا، پوری قوم دھنسا دی گئی، پوری قوم پانی میں ڈبو کر کے مار دی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کی امت پر اگرچہ وہ ایمان نہ لائیں تب بھی اس عام عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جی، اس بات کو ایک حدیث سے مدلل کرتے ہیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائیں۔ حدیث اس طرح، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مشرکین نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، صحیح سے عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، دنوں رات کا ٹینشن کھڑا کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اے اللہ کے رسول بد دعا کر دیجئے ان کے اوپر۔ ادعو علی المشرکین، عربی بھی بڑی رچ لینگویج ہے، اگر دعا کے بعد لام آئے تو دعا کرنا، اور دعا کے بعد الا آئے تو بد دعا کرنا، اور کچھ نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ ایسا بہت رچ لینگویج۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ مشرکین کے اوپر بد دعا کر دیں، اور نبی کی بد دعا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آدمی بچتا نہیں ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست پر جواب دیا، انی لم ابعث لعانا، مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اوپر لعنت ہو تو لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ ابعدوا الرحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ کسی کے اوپر لعنت بھیجی جائے، تیرے اوپر لعنت ہو، لعنت کا مطلب کیا؟ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت تجھ تک نہ پہنچے، یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے۔ ابعدوا عن الرحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں بد دعا کروں کسی کے اوپر کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ میں رحمت سے دوری کے لیے کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انما بعثت رحمتن، اس لیے کہ مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو میں یہ بد دعا کیسے کر سکتا ہوں کہ فلاں آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے؟ مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا، جو سراپا رحمت ہو، رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو، وہ کیسے کسی کے لیے ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو؟ تو انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے۔ تو آپ مشرکین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اس بات کو عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی
اس قول سے ہم نے ثابت کیا، پھر حدیث پیش کی. اب ایک آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے یا ان کو عذاب دے جب تک میرا نبی تمہارے درمیان ہے. اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرا نبی جب تک تمہارے درمیان موجود ہے تب تک ہم عام عذاب تم پر نازل نہیں کر سکتے. یہ ہے نبی ہمارا جی سراپر رحمت کہ اس کی وجہ سے یہ سب بچے ہوئے ہیں. آج دیکھو نبی کو گالیاں بکتے ہیں لوگ. ارے بدبختو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھی رحمت ہے، تمہارے لیے بھی رحمت. تو وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ عذاب دے تمہیں جب تم استغفار کرتے رہو. دیکھیں دو چیزیں ہیں، نبی جب تک موجود تھے تب تک عام عذاب تم پر نہیں آئے گا، اور جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اب صرف ایک چیز رہ گئی، استغفار. جب تک تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے تم پر عام عذاب نہیں آئے گا. تو گویا کہ استغفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے لی. اور ایک نکتہ علماء کے لیے یہ دیکھیے یہ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انہیں عذاب دے. اور اگلا جملہ، پہلا جملہ ہے یعذبو فعل مضارع ہے، دوسرا جملہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر مستغفرون کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہمیشہ استغفار کرتے رہو تب جا کر کے تم عذاب سے بچو گے. لا، مستغفرون نہیں کہا گیا، یستغفرون کہا گیا. اور مضارع تجدد اور استمرار کے لیے آتا ہے. ابھی کر لیے، پھر کچھ دیر بعد کر لیے، پھر 2-1 مہینے بعد کر لیے. اللہ اکبر، یہ اللہ کا رحم ہے. مسلسل استغفار کرتے رہو تو تمہارے درمیان عذاب نہیں آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا بندہ کبھی بھی استغفار کر لے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. اللہ کیا کتاب الہی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے پڑھنے کے بعد. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے کی طرح پڑھو اسے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جی تو نبی کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے. جب تک وہ موجود ہوتا ہے قوم کے اوپر عام عذاب نہیں آتا ہے، جیسا کہ پچھلے انبیاء کرام کی قوموں کے اوپر عذاب آیا. ایک عام عذاب کہ کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، دھنسا دی گئی، غرق کر دی گئی. ایسا عذاب نہیں آتا. تو آپ کافروں کے لیے بھی رحمت، مومنین کے لیے بھی رحمت. بلکہ اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے اگر دیکھ لیتے. چلیے پہلے رحمت کا معنی سمجھ لیتے ہیں. واٹ از دا میننگ آف رحمہ؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کہتے کس کو؟ پہلے یہ تو سمجھ لیں آپ. جی تو رحمت کی تعریف یہ ہے الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم. نہیں سمجھے؟ کسی قابل رحم آدمی کو دیکھنے کے بعد دل میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے اور یہ نرمی تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو قابل رحم آدمی ہے اس کے اوپر احسان کیا جائے. نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھو. ایک آدمی روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی گاڑی اسے ٹھونک کر کے چلی گئی ہے، مار کر کے چلی گئی، پڑا تڑپ رہا ہے. وہ اس کی وہ حالت تڑپنے کی قابل رحم ہے، مرحوم ہے، وہ رحم کے قابل ہے. وہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی، اس نرمی نے تقاضا کیا کہ اس کو اٹھایا جائے اور اس کو ہسپتال پہنچایا جائے. یہ احسان ہے. گویا کہ اس قابل رحم آدمی کو دیکھنے کے بعد دل میں جو نرمی پیدا ہوئی اور نرمی نے تقاضا کیا کہ اس کے اوپر احسان کیا جائے.
مثال وہی ہے, ایک آدمی تڑپ رہا ہے, گاڑی اسے مار کر کے چلی گئی ہے, اب اس کی وہ قابل رحم حالت دیکھ کر کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اور یہ نرمی تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے. تو دل میں نرمی پیدا ہوئی, اور اس نرمی نے تقاضا کیا کہ اس کو اٹھایا جائے, اس کو اٹھا کر کے اسپتال پہنچایا جائے. تو یہ جو آپ نے اسپتال پہنچایا, کس کی وجہ سے پہنچایا؟ دل میں جو رقت اور نرمی پیدا ہوئی, اس نرمی نے آپ کو مجبور کیا کہ اس کے اوپر آپ احسان کریں, اسے اسپتال پہنچا دیں. تو گویا کہ رحمت کی تعریف ہوئی, الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم, دیٹ از کالڈ رحمت. یہ رحمت. اب اس آیت کریمہ پر آتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. علماء بیٹھے ہیں, نفی کے بعد اگر استثناء کیا جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہا جائے انت اسد, آپ ایک شیر ہیں, لیکن یہ کہا جائے ما انت الا اسد, مانا آپ شیر ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. جی اب یہاں آئیے سے, وما ارسلناک الا, جیسے کہا ما انت الا اسد, آپ شیر ہی ہیں, ما کے بعد الا, یہاں پہ وما ارسلناک الا رحمت للہ, یعنی آپ رحمت ہی ہیں, رحمت کے سوا کچھ نہیں. یہ مرتبہ بتایا گیا نبی کے, اللہ نے بتایا ہے کہ میرا نبی سراپا رحمت ہے. جی, اور کس کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ للعالمین. عالم کہتے ہیں کل ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے, ساری کی ساری چیزیں عالمین میں, یعنی آپ کائنات کی ہر شے کے لیے آپ رحمت ہیں. صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں, بلکہ ہر چیز کے لیے آپ رحمت ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, چند چیزیں اور گوش گزار کر دوں کہ پورے قرآن حکیم میں 268 بار یہ لفظ آیا ہے رحمت, 268 بار. جی, ثمانیہ و ستین و مئت موضعین, 268 بار آیا ہے. جی جی, 268 بار آیا یہ رحم. ایک معلومات ہوئی, 268 بار آیا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ تمام نیکیاں کر لو, اگر یہ رحمت آپ کے شامل حال نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عملہ, قالوا ولا انت یا رسول اللہ, قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا شیء من الدلجہ القصد تبلغ. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الرقاق میں حدیث ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ اس سے روایت کے راوی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا, نجات نہیں دلا سکتا جہنم سے. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا, ہاں میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. کیسے جائیں گے؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ. غمد جانتے کس کو؟ غمد یہ کیا کہتے ہیں, یہ جیسے نیام ہے, نیام جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے. نیام ہوتی ہے نا, نیام میں تلوار رکھی جاتی ہے اور پھر نیام ہی سے نکالی جاتی ہے ایسے. تو وہ جو خول ہوتا ہے جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے, یہ جو اس کو غمد کہتے ہیں, غمد. اب جب تلوار ڈالتے ہیں تو پوری تلوار کو وہ ڈھانک لیتا ہے. کون؟ وہی غمد.
تو گویا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اس طریقے سے نہ ڈھانپ لے جیسے نیام تلوار کو ڈھانپ لیتی ہے، تب تک کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک کہ اللہ کی رحمت پوری طرح اسے ڈھانک نہ لے اللہ، تب تک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اب بتائیے، یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور رحمت، اور یہ چیز اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی. کسی کے کہنے، اللہ کسی کے کہنے پر کوئی چیز کرتا نہیں ہے جی، اور اللہ مجبور ہے. اس نے خود کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میں رحم کرتا ہوں. کمال ہے، گڑھا کھود کر کے 20,000 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا. اصحاب الاخدود 20,000 آدمیوں کو، مرد ہیں، بچے ہیں، عورت، اٹھا کر کے سب کو آگ میں ڈال دیا جاتا. اپنا دین چھوڑتے ہو؟ نہیں، چلو ڈال دیا. اپنا دین چھوڑتے ہو؟ نہیں، ڈال دیا. 20,000 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا. کو معلوم، اللہ فرماتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. اللہ اکبر. وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی ایسے مجرموں کو اللہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ توبہ کر لیں تو میری رحمت اس کے شامل حامل ہے، میں معاف کر دوں گا اس کو. کمال ہے، کمال کمال ہے، کیا رحم اللہ. اب اتنا رحیم اگر ہو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں رات اور دن میں، اور ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں اگر بیوی کے گناہ شوہر کو معلوم ہو جائیں تو شوہر اس کے قریب نہ جائے، اور اگر شوہر کے وتیرے بیوی کو معلوم ہو جائیں کہ اس نے کیا کیا کیے ہیں تو بیوی اس کے قریب نہ جائے. آدمی کو اپنی ماں کے وتیرے معلوم ہو جائے تو ماں کو ماں کہنا پسند نہیں کرے گا. معلوم ہے اللہ سب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا رحیم ہے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے اپنے رحم کی وجہ سے، اپنے رحم کی وجہ سے. تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو آپ سب کے لیے رحمت ہے. اچھا، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہاں اچھا، 3 مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق، فرشتے، جن، انسان. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اوصف لکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابھی شیخ تقریر فرما رہے تھے رمضان کے اوپر، بڑی پیاری باتیں اور بہت ہی شاندار باتیں. اللہ اکبر، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، غالباً عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا تھا. جب 1 لاکھ روپیہ آیا، 1 لاکھ درہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو. خادمہ نے تمام کے تمام روپے غریبوں میں تقسیم کر دی. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی. خادمہ نے کہا 1 درہم تو بچا لینا تھا، 1 روپیہ. کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا. صاحب، کوئی دنیا سے اتنا کیسے بے رغبت ہو سکتا ہے. اللہ، یہ ہیں ان کے روزے. 1 درہم نہیں بچایا، مجھے یاد نہیں رہا بولے تو. اللہ، اگر صحیح اسناد کے ساتھ ایسے واقعات ہم تک نہ پہنچتے تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ زمین پر ایسی عورتیں آئی ہیں اور زمین پر ایسے مرد گزرے ہیں. دینے والا بھی کتنا سخی ہے، 1 لاکھ روپیہ بھیج دیا، اور لٹانے والا بھی کیسا ہے، لینے والا بھی 1 روپیہ نہیں رکھا، سب اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ ہے نبی کے صحابہ.
غریبوں کے اوپر رحیم ہے. تحفے میں آئی ہوئی چیز ساری چیزیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا رسول رحمت للعالمین اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ الرحمن الرحیم, ہمارا رسول رحمت للعالمین اور ہمارے صحابہ رحماء بینہم, آپس میں رحیم, ایک دوسرے غریبوں کا خیال رکھنے والے, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو حدیث آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک مہمان ہے اللہ کا, کون ہے جو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی خاطر کرتا ہے. ایک صحابی لے جاتے ہیں اور وہ چراغ بجھانے کے بعد پورا کھانا اسے کھلا دیتے ہیں, اور میاں بیوی دونوں کچھ نہیں کھاتے. اللہ اللہ, کیسے لوگ تھے, رحماء بینہم. اچھا, تو اللہ الرحمن الرحیم, ہمارا رسول رحمت للعالمین, ہمارے صحابہ رحماء بینہم, اور قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن حکیم جس کی وجہ سے رمضان ہو رہا ہے, سراپا رحمت ہے. اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور نبی کیا لے کر کے آتا ہے؟ نبوت لے کر کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ نبی جب آتا ہے تو سراپا رحمت ہوتا ہے. نبوت کو رحمت کہا گیا ہے اور جنت کو بھی رحمت کر دیا گیا. اولئک یرجون رحمت اللہ, وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت الجنہ, جنت کی امید رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو یہ رحمت کا پورا سلسلہ کراس کرنا ہے آپ کو. یہ رحمت, رحمت کا سلسلہ کراس کرنا. تو فرشتے, وہ حدیث پڑھا میں نے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے, جنوں کو آگ کے شعلے سے, اور انسان کو مٹی سے. مٹی ہیں آپ, کل ما فوق التراب تراب, مٹی کے اوپر جو لوگ ہیں سب مٹی ہو جانے والے, سب مٹی ہو جانے والے. ہماری حقیقت یہی ہے, مٹی, خلاص. کل ما فوق التراب تراب, مٹی کے اوپر جو ہیں سب مٹی ہو جانے والے. یہ زندگی کی حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے لیکن بڑی تلخ ہے. تو آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے. ارے نوری مخلوق کے لیے بشر, وہ رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من اکل البصل والثوم والقراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے یہ سبزی کھا لی, بقلہ منے سبزی, کون سی سبزی بتایا؟ لہسن, کچا لہسن کھا لیا. اور آگے فرمایا, ایک بار آپ نے فرمایا من اکل البصل, جو آدمی کچی پیاز کھا لے, والثوم, کچی لہسن کھا لے, والقراس, قراس کہتے ہیں گندنا بولتے ہیں اس کو, انگلش میں میرا خیال ہے لیس ایسے کچھ بولتے ہیں اس کو, لیس. وہ بالکل پیازی کی طرح ہوتا ہے, گندنا, بہت بدبو ہوتی ہے اس میں. اگر آدمی کھا لے فلا یقربن مسجدنا, تو یہ بدبودار چیزیں کھا کر ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى, مسجد میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں, اور اپنے امتیوں کو آپ نے فرما دیا ایسی گندی چیزیں کھا کر نہ آؤ جسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہو. اللہ, فرشتوں کے لیے آپ رحمت, جنوں کے لیے رحمت ہے. دلیل
دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. جی لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. کیوں؟ فإنه زاد اخوانکم من الجن, اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. یہ تو آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے. منع کر رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ جن بھائی جو تمہارے ہیں ان کا یہ کھانا ہے, ان کے کھانے کو ناپاک مت کرو. اب جنوں کے لیے رحمت ہے. اللہ. ایک حدیث اور دیکھیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بیض حمرة فجاءت ترف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم فجع هذه ببیضتها فقال رجل یا رسول اللہ انا اخذت بیضتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد رحمت اللہ. رواہ البخاری فی ادب المفرد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ادب المفرد کے اندر لائے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے, آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, ایک صحابی استنجے کے لیے گئے ہوں گے ایک جھاڑی میں, دیکھا حمرہ ہوتی ہے لال چڑی, دیکھا کہ وہاں گھونسلہ ہے اس کا, اور گھونسلے میں بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے انڈے ہیں. انہوں نے کیا کیا, پورے انڈے اٹھا لائے, پورے انڈے اٹھا کر کے پڑاؤ پر آ گئے. اب وہ جو لال چڑی آئی وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں تو میرے انڈے ہیں نہیں. جانتے ہیں سب کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اڑنے لگی, پھڑپھڑانے لگی. پرندے کو معلوم ہے کہ اللہ کا نبی ہے. اللہ پرندے کو معلوم ہے کہ اللہ کا نبی یہی میرے اوپر رحم کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایکم فجع هذه ببیضتها, شاید کوئی اس کا انڈا لے آیا ہے. کس نے اس کا انڈا لا کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ یہ ہمارا نبی ہے. ایک چھوٹے سے پرندے کا درد برداشت نہیں کر پا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا نبی ہے, ایک پرندے کا درد نہیں برداشت کر پا رہا ہے. چڑیا کا اضطراب دیکھ کر کے نبی پریشان ہو جا رہا ہے. نبی کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ فقال ایکم فجع هذه ببیضتها, اس کا انڈا لے کر کے اس کو کس نے دکھ دیا ہے, کس نے تکلیف پہنچائی. وہ صاحب آ گئے, کہا کہ اللہ کے رسول انا اخذت بیضتها, وہ انڈے بڑے اچھے لگے, میں نے وہاں سے اٹھا لیے. کہا کہ اردد, لوٹا دو وہیں لے جا کر کے. رحمت اللہ, اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین, اس پر رحمت کرتے ہوئے, چڑی کے اوپر, حمرہ کے اوپر رحمت کرتے ہوئے رحمت اللہ, اخلا ٹکڑا ہے وہ, رحمت اللہ, اس لیے کہ رحمت چھوٹے سے پرندے کے اوپر رحم کر سکتا ہے. جی اللہ. ایسا بھی انسان ہوتا ہے کیا؟ اللہ کا سب ایسا. کاش غیر مسلموں کو معلوم ہوتا کہ ہمارا نبی کیسا تھا. یہ تو ہمارا نبی ہے. ایک شہر ہے فسطاط. فسطاط مانے ٹینٹ, خیمہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر ابن عاص نے جب فتح کیا مصر کو, تو چونکہ کمانڈر ان چیف تھے, ان کے لیے خیمہ لگا دیا گیا تھا, بڑا سا خیمہ. فوجیوں نے کر کے خبر دی کہ حضرت مصر پورا فتح ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ٹینٹ اکھاڑ لیا جائے, اس لیے کہ ٹینٹ بہت قیمتی ہے, دوسری جگہ لگا لیں گے. جب لوگ ٹینٹ اکھاڑنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ ٹینٹ کے کونے میں ایک کبوتری نے بچے دے رکھے تھے. سب رک گئے اور آ کر کے حضرت عمر بن عاص سے بولے کہ حضرت وہ کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں. کہا کہ پورا کا پورا ٹینٹ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ ہمارے مہمان ہیں یہ, اللہ ہمارے مہمان.
कैसे लोग थे अल्लाह। कहा कि टेंट बहुत कीमती है। कहा कि क्या हुआ, टेंट कीमती है तो टेंट को ऐसे ही छोड़ दो। उसी जगह पर 910 ईस्वी के अंदर काहिरा, जो शहर कैरियो, वो आबाद हुआ है। साहबा जहां से हट जाते हैं, आबाद करके कबूतरी को वहां आबाद किया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा शहर आबाद करवा दिया था। जी जी जी, ये सहाबा हैं हमारे, जिन पर हम जितना फख्र करें कम, जितना नाज करें कम। ये तो हमारा नबी है, नबी के सहाबा का हाल ये है। कितने रहीम थे वो। अल्लाह, कहा कि पूरा टेंट ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इंसान थे लोग, हैरत होती है यार, हैरत होती है। कितने प्यारे लोग थे। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी, वरना ये ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले लोग थे। हम तो 10 बाई 10 के एक मकान को तरसते हैं, एक दुकान को तरसते हैं। अल्लाह ने फरमाया हम पूरी दुनिया तुम्हारे हवाले कर देते हैं। 57 ममालिक दे दिए, सब सहाबे किराम ने फतेह करके दिए, संभाले नहीं संभाला है। हम इतने नालायक और इतने कमीने हो चुके हैं कि जो सहाबा दे करके गए थे आज संभाल नहीं पा रहे हैं। यह हमारी औकात है, यह हमारी औकात है। एक हदीस और देखें, हदीस जरा लंबी है, पढ़ लेते हैं, मेरी आदत है पूरी हदीस पढ़े। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अरदफनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फहु ज़ात यौमिन फ़असर्र इलैया हदीथन ला उहद्दिसु बिही अहदन मिनन नास व कान अहब्बु मस्ततर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतिही हदफन औ हाइश नखलिन क़ाल फदखल हाइतम लिरजुलिन मिनल अंसार फइज़ा जमलुन फलम्मा रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्न व ज़रफ़त ऐनाहु फ़अताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मसह ज़िफ़्राहु फ़सकत फ़क़ाल मर रब्बु हाज़ल जमलि लिमन हाज़ल जमलु फ़जाअ फ़तम मिनल अंसारी फ़क़ाल ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ला तत्तक़िल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहीमति लती मल्लककल्लाहु इय्याहा फ़इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदइबुहु रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल जिहाद। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह इस पूरे सफ़े की हदीस को इस तरह अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर लाए। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र हैं, छोटे से थे वो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया, सवारी के पीछे बिठा लिया। आप आगे हैं, पीछे बैठे हुए। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में चुपके से एक बात कही। फ़असर्र इलैया हदीसन, ये छोटे से हैं, कह रहे मेरे कान में नबी ने एक बात कही और कह रहे ला उहद्दिसु बिही अहदन, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ये प्यार कितना अच्छा है, प्यारा था। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में एक बात कही। फ़असर्र इलैया हदीसन, एक बात मेरे कान में कि ला उहद्दिसु बिही अहदन, मैं किसी को बताने वाला नहीं, मैं बताता नहीं किसी को, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ये बच्चे अच्छा। उसके बाद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजत के लिए जाते तो दो चीज़ें पसंद फरमाते जी। वकाना अहब्बु मस्ततरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतिही, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए निकलते तो छुपने के लिए, इस्तितार छुपने के लिए दो जगह पसंद करते। हदफन, कोई टीला होता, टीला कोई पत्थर उत्तर होता, उसकी आड़ में आप चले जाते जी कि कोई देखे ना, या फिर खजूरों की झाड़ी में चले जाते। और हाइश नखलिन, खजूरों की झाड़ी में चले जाते। खजूरों की झाड़ी में यहां क्या है, रोड के ऊपर खड़े हो गए, शुरू हो गए रोड के ऊपर खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए जब निकलते तो दो चीजें पसंद फरमाते। हदफल, टीला होता, कोई पत्थर होता, उसकी आड़ में आप, या फिर हाइश नखलिन, खजूर का कोई झुंड होता, कोई झाड़ी होती, वहां आप दो चीजें पसंद करते। कोई पत्थर की ओट हो, चट्टान की ओट हो जिसको हदफ कहते हैं, और या झाड़ी हो खजूर की, वहां चले जाते आप। यानी इस्तिंजा के वक्त आदमी मुकम्मल पर्दे के साथ रहे। ये हया है, जो हया है। कहते नहीं, वो हदीस भी है, जब हया ना रहे तो कुछ भी करो। इदा लम तस्ताई फसना मश, हया तो कुछ है नहीं, ना मर्दों में ना औरतों में, जो चाहो करो, बोले जो चाहो करो जी।
اس کے بعد کہتے ہیں یہ دو چیزیں نبی کو پسند تھی. تو آپ جو ہے ایک باغ میں داخل ہوئے, حائط ماس باغ, بستان. فدخل حائطا لرجل من الانصار, ایک انصاری صحابی کا باغ تھا, وہاں آپ داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے, شاید آپ استنجے کے لیے گئے ہوں وہاں جھاڑی کے پاس. اچانک فیضا جمل, ایک اونٹ کو دیکھا, اور جیسے اونٹ نے آپ کو دیکھا فحنا, رونے لگا اونٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے تو دیکھا وزرفت عینا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اونٹ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا نبی ہے, ایک جانور کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور یہی رحم کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فمسا ظفرہ, آپ نے اس کے سر پر, اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا. فسکتا, وہ چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. آپ نے بلند آواز سے کہا من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون؟ لمن ھذا الجمل, یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ نے یہ جملہ فرمایا, من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن ھذا الجمل, یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان آیا, فجاء فتى من الانصار, ایک انصاری نوجوان آیا, کہا کہ لی یا رسول اللہ, یہ میرا اونٹ ہے. کہا کہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فقال افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک اللہ ایہا, کیا اس جانور کے بارے میں تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جس جانور کا اللہ نے تجھ کو مالک بنا دیا, اتنے ڈیل ڈول والا جانور اللہ نے تیرے قابو میں دے رکھا ہے, تو اس کے سامنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرے قابو میں دے رکھا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے. اللہ اکبر. گویا اونٹ کی بات بھی, اونٹ کی زبان سمجھ گیا آپ کی کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیوں رو رہا ہے. فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ, آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے, کیا؟ أَنَّكَ تُجِيعُهُ, کہ تم اسے بہت دکھ بھوکا رکھتے ہو. تم تجیع اجاع یجیع اجاعتن, بھوکا رکھنا, تم اسے بھوکا رکھتے ہو. تُدِيبُهُ, کام مسلسل لیتے ہو. داب مانے کوئی مسلسل طریقہ, کداب آل فرعون, اسی سے. وہ تُدِيبُهُ یعنی تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام برابر لیتے ہو. تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا اس جانور کے بارے میں. اللہ, جانوروں کے اوپر رحیم, پرندوں کے اوپر رحیم, فرشتوں کے اوپر رحیم, جنوں کے اوپر رحیم. چلے ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الی جزع فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجزع فاتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. رواه ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ابن ماجہ شریف میں کتاب و اقامت الصلاۃ, جہاں انہوں نے کتاب و اقامت الصلاۃ کا چیپٹر باندھا ہے اور نماز میں کیا کیا سنتیں ہیں وہاں یہ حدیث لائے. کتاب و اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا. راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک تنا تھا وہاں, تنا, جزع تنا, تو اس کے اوپر آپ سہارا لیتے اور آپ کا بدن مبارک سے ٹچ ہوتا تھا. مسجد ایک عورت آئی, کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ جو بڑھئی نجار ہے, تو ایک اچھا سا ممبر بنا دیتے ہیں لکڑی کا. کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ بنا کر. اب اس کو بنا کر لائے, اس کو ہٹا دیا گیا, بازو میں کر دیا گیا, اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اس پر کھڑے ہوئے, فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر, جب وہ بن کر کے ممبر آیا اور آپ ممبر کی طرف گئے, ممبر پر گئے, فحنا, وہ لکڑی رونے لگی. وہ ارے جاندار تو جاندار, یہ بے جان چیز کی بات ہو رہی ہے جی, رونے لگا. وہ لوگ دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہی ہے, آواز کدھر سے آ رہی ہے رونے کی. دیکھا تو وہ اس توانے سے, اس تنے سے آواز آ رہی ہے. آپ قریب آئے
اور قریب آنے کے بعد اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. حزن کہتے ہیں آغوش کو, اپنی گود میں لے لیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اس کو گود میں لے لیا چپ ہو گیا ہو. آپ نے فرمایا لہو لما احتضن ہو, اگر میں اس کو گلے سے لگاتا نہیں تو لحن الی یوم القیامہ, قیامت تک ایسے روتا رہتا ہے. اللہ, قیامت تک روتا رہتا ہے. یہ ہمارا نبی ہے, ہاتھ رکھ دے تو بے جان چیز جاندار بن جائے. یہ ہے ہمارا نبی. اور رحمت دیکھ رہے ہیں آپ, گلے سے لگا لیا, اور گلے سے لگانے کے بعد فرما رہے کہ اگر میں اس کو گلے نہ لگاتا تو قیامت تک روتا رہتا. لحن الی یوم القیامہ, قیامت تک یہ سسکیاں لیتا رہتا, روتا رہتا. یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. کتنا رحیم ہوگا ہمارا نبی, اندازہ لگائیے آپ. جی سبحان اللہ و بحمدہ. درود شریف تو پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے یتیم, اس کا کوئی نہیں ہوتا. باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچے کے اوپر کیا گزرتی ہے یتیم ہی اس کا احساس کر سکتا ہے. اور ہمارا نبی تو خود یتیم تھا, تو ایک یتیم کو ایک یتیم کا درد اس کا احساس نہیں ہوگا تو کون احساس کر سکتا. چھوٹے سے تھے مقام ابوا میں, ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے نا. چھوٹے سے تھے 4 سال کے, ماں کو مرتے ہوئے دیکھا مقام ابوا. اور پیدا ہونے سے پہلے باپ مر چکا ہے, باپ کو نہیں دیکھا. ماں تھی, اس کو مرتے ہوئے دیکھا مقام ابوا میں مرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, آپ کا ٹھکانہ دیا. تو ایک یتیم کا درد نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. خود یہ یتیم مکہ کا یتیم ہے. حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والاسطى. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, اللہ ایک یتیم کے درد کو سمجھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یتیمی کا حوالہ دیا ہے. تم بھی تو یتیم تھے میرے حبیب, تم تو یتیم تھے نا. تم نے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں. پیدا ہونے سے پہلے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا. الم یجد کا یتیما فآویٰ, تو یتیم ہے. اللہ اکبر. ایسے رسول کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس آدمی کی بدبختی اور شومی قسمت پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا. کوئی بھی ہو, چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی, کم سے کم ایسے نبی کے اوپر کچھ بولنے سے پہلے تو اس کو پڑھ تو لینا چاہیے کہ یہ کیسا تھا. آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا, چاہے وہ اپنے خاندان کا ہو یا چاہے اپنے خاندان, لہو اور لغیرہ. ایک ہوتا ہے اپنے خاندان کا, تو آدمی کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی. غیر خاندان کا, اس کے خاندان کا نہ ہو. کہا کہ چاہے اپنے خاندان کا یتیم ہو اس کی کفالت کرنے والا, اور خاندان کے باہر کا کوئی یتیم اس کی کفالت کرنے والا. انا وہو کہاتین فی الجنہ, وہ اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس کو
پریکٹیکل بتا رہے سبابۃ الوسطی ہے، خنصر بنصر استا سبابہ یہ دھام. اب یہ استا ہے، یہ سبابہ ہے، یہ دونوں کو ملا کر کے فرمایا ایسے ایسے جنت میں اس طرح آئیں گے دونوں. یتیموں کے لیے رحمت ہیں آپ، اللہ اکبر، یتیموں کے لیے رحمت ہے. یتیموں کے لیے رحمت. آج بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے. بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں اور نوجوان وہاں موبائل میں غرق رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے. کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اوپر رحمت کا انداز بتایا اور بوڑھوں کی تکریم کا انداز بتایا. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، بڑے کی عظمت کو نہ پہچانے. ویعرف شرف کبیرنا، ہمارے بڑے کے شرف کو، اس کی عزت کو نہ پہچانے، اس کے مقام کو نہ پہنچائے. گویا کہ چھوٹے کے حق کو بھی بتایا اور بڑوں کے حق کو بھی بتایا کہ بڑے چھوٹوں کو پر رحم کریں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں. سب کی رعایت کی گئی ہے. اچھا یہ حدیث بھی دیکھیں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اللہ، بیویوں کے حقوق بتائے نبی نے. جو معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے، عورتیں، کہا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اور اگر کوئی مر جائے، بیوی مر جائے یا شوہر مر جائے، فَدَعُوهُ، یہاں دیکھو لام بھی نہیں ہے اور یہ الا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دا یدو سے نہیں، ودا یدو سے، چھوڑ دینا. جی چھوڑ دینا. تو اگر کوئی مر جائے تو اس کو نظر انداز کر دو. کیا مطلب؟ اس کی برائیاں یاد مت کرو کہ اگر بیوی مر گئی ہے تو شوہر یہ کہہ رہے ایسی تھی ویسی تھی، اور اگر شوہر مر گیا تو بیوی اس کی برائیاں کرتے پھر رہ رہے ایسا تھا ویسا تھا. چھوڑ دو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تکریم کے لیے اور ان پر رحمت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. جی بچوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار فیسلم علی صبیانہم ویمسح برؤوسہم ویدعو لہم. رواہ النسائی فی السنن الکبری فی کتاب المناقب. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی سنن کبری نسائی کے اندر لائے ہیں کتاب المناقب میں. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں جاتے جب تو ان کے بچے جب دکھائی دیتے تو آپ ان کو سلام کہتے. اللہ، بچوں کو سلام کرتے. اتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اکبر. کائنات کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن بچوں کو سلام کر رہا ہے. یتیم بچے آ رہے تو وہ یمسح برؤوسہم، ان کے سروں پر آپ ہاتھ پھیر رہے، ویدعو لہم، اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں.
یہ ہے ہمارا نبی اللہ. تو یہ تو حقوق ہیں. اب آئیے کچھ اعتراضات تھے, ان اعتراضات کے جوابات دے لیتے ہیں. اگر آپ کا نبی اتنا بڑا رحیم ہے تو اس نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جی جی, رحیم اگر ہے تو جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو رحم کے خلاف ہے. الزامی جواب یہ ہے کہ آپ ایشور کو, پربھو کو دیالو اور کرپالو مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں, ایشور سے بڑا کرپالو اور دیالو کون ہو سکتا؟ ایشور بڑا کرپالو اور بڑا دیالو. ہے پرمیشور ہے کرتار, تو ہے کروڑا کا بھنڈار. کروڑا بولے تو رحم, کروڑا مینس رحم, یعنی رحم کا مخزن ہے تو کروڑا کا بھنڈار ہے. یہ تو تم مانتے ہو. سوال یہ ہے کہ ایشور یہ کرپالو اور دیالو ہے کہ نہیں, رحم کرنے والا؟ بولے ہاں ہے, تو ہم بھی مانتے. تو پھر اس نے ہرن بنائی تو شیر کائے کو بنایا؟ بکری بنائی تو بھیڑیا کیوں بنایا؟ وہ تو گھاس نہیں کھاتا نا, وہ تو چیر پھاڑ کر کے ہی کھائے گا اس کو. تو یہ دیا کے خلاف ہے, یہ کرپا کے خلاف ہے. تو بتاؤ ایشور کہاں دیالو ہوا کہنا؟ تم تو مانتے ہو اس کو, یہ تو تمہارے مسلمات میں سے. اس کا مطلب ہے یہ اس کی غذا ہے. اس وجہ سے رب نے شیر کو بھی پیدا کیا اور ہرن کو بھی پیدا کیا. تو اگر ہرن کو اور بکری کو پیدا کرنے کے بعد شیر کو بنانا اور بھیڑیوں کو بنانا یہ دیا اور کرپا کے خلاف نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدن کی جو ضرورت ہے گوشت, اگر اس کے لیے جانور کے ذبح کرنے کا اجازت دے دیتا ہے تو اس میں دیا کے خلاف اور کرپا کے خلاف کہاں ہے یہ چیز؟ یہ الزامی جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جانوروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک عمر میں اس طرح پہنچتے ہیں وہ کہ چر نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, اور وہ تڑپ کر کے بہت دنوں کے بعد مرتے ہیں. کیڑے مکوڑے ان کو کاٹتے رہتے ہیں, وہ قابل رحم ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں تو ان کو کاٹ کر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ رحم کے خلاف نہیں ہے. جی, یہ رحم کے خلاف نہیں. اور تیسرا جواب, اگر تمام جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں رہے گا پھر؟ انسان کدھر رہے گا؟ انسان کدھر رہے گا؟ پوچھا تھا مچھر مارتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ سب واحیات قسم کے سوالات جن کا سینس سے, لاجک سے اور منطق سے جن کا کوئی تعلق نہیں. جی جی جی. ایک سوال اور, اگر اسلام سراپا رحم ہے, اس کا رسول رحمت کا حکم دیتا ہے, تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹ لیا جاتا ہے؟ قاتل کے منڈی کیوں کاٹ دی جاتی ہے؟ جواب قرآن میں ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اچھا, یا اولی الالباب کہا گیا, اس کا مطلب جو اعتراض کرتا ہے اس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو جتنے چور ہیں سب الرٹ ہو جائیں گے. کٹا ہوا بولے ایک کا ہاتھ کاٹ دیا جائے سارے لوگ لائن میں آ جائیں گے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, اس کی جگہ پر اسے قتل کر دیا جائے, دوسرا آدمی مرڈر کرنے کے لیے 10 دفعہ سوچے گا, 10 نہیں 100 مرتبہ سوچے گا. یہ خطرناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کے کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہو جس کو بھیجا کہا جاتا ہے. اولو الالباب, لب بھیجا, جس کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہو جس کو بھیجا کہا جاتا ہے, اس کو خطاب کر کے کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ,
تاکہ تم بچو. اور اس کے فوراً بعد وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دونوں میں ربط کیا ہے وہ تفسیر میں سننا. جی وہاں تتقون ہے، یہاں بھی تتقون. قصاص میں بھی اس کا نتیجہ تتقون، اور روزے کا نتیجہ بھی تتقون. تو یہ تو رحمت کے اوپر کچھ سوالات تھے جو بہت لایانی اور اللاجیکل تھے، اس کا جواب ہم نے دیا. یہ چند بکھری باتیں تھیں کچھ جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.